شاہ ولاس کا وسیع و عریض کچن اس وقت دوپہر کے کھانوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے جب ازمیر اور عدن دبے پاؤں اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کی نظریں سیدھی سلیب کے پاس کھڑی اس وجود پر تھیں جو انتہائی احتیاط سے چائے کے کپ ٹرے میں سجا رہی تھی۔ وہ فاطمہ تھی، گھر کی سب سے لاڈلی مگر سب سے زیادہ سہمی ہوئی لڑکی۔ ازمیر نے عدن کو کوہنی ماری اور سرگوشی کی۔ اب دیکھنا ذرا تماشا۔ دونوں مسکراہٹ دباتے ہوئے فاطمہ کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ فاطمہ نے انہیں دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ بیا، چائے کس لیے لے کر جا رہی ہو فاطمہ؟ ازمیر نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر پوچھا۔ فاطمہ نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ یہ ثاقب لالا کے لیے، وہ بھی آفس سے آئے ہیں اور تائی جان نے کہا ہے کہ انہیں چائے دے آؤ۔ عدن نے فوراً بات اچک لی۔ اچھا، تو تم ثاقب لالا کے سامنے ایسے ہی جاؤ گی؟ مطلب بالکل سادہ طریقے سے؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ ثاقب لالا پڑھے لکھے لوگوں سے کتنا متاثر ہوتے ہیں۔ انہیں وہ لوگ بالکل پسند نہیں جو اردو میں بات کرتے ہیں یا جنہیں انگلش نہیں آتی۔ فاطمہ رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی چمچ رک گئے۔ وہ پہلے ہی ثاقب سے بہت ڈرتی تھی۔ گھر میں آ کر کسی کا روپ تھا تو وہ ثاقب شاہ کا تھا۔ لیکن مجھے تو انگلش نہیں آتی عدن بھائی، میں کیا کروں؟ تائی جان نے کہا ہے چائے دے کر آؤ، اگر میں نہ گئی تو وہ ناراض ہوں گی۔ ازمیر نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، یار تم اتنی بھی نالائق نہیں ہو، ہم نے دیکھا ہے تم اچھی خاصی انگلش پڑھ لیتی ہو۔ یاد ہے کل تم وہ کارٹون والا چینل دیکھ کر انگلش دہرا رہی تھی؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو بس ایسے ہی تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر میں نے کچھ غلط بول دیا تو ثاقب لالا مجھے کچا چبا جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا وہ کتنے غصے والے ہیں۔ عدن نے اسے حوصلہ دیا۔ ڈرنے والی کیا بات ہے، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ ہم تمہیں ایک جملہ بتاتے ہیں، بس تم نے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے وہ جملہ بول دینا ہے۔ ثاقب بھائی فوراً مان جائیں گے کہ ہماری فاطمہ بھی اب پڑھنے لکھنے لگی ہے۔ وہ تم سے امپریس ہو جائیں گے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ اپنی کمزوری کو جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر والے اسے بھی لائق سمجھیں، خاص کر ثاقب لالا جسے ہمیشہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ سچی وہ امپریس ہو جائیں گے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ازمیر نے یقین دہانی کروائی۔ 100%۔ بس تم نے پورے اعتماد سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنا ہے، آئی لو یو ثاقب لالا۔ فاطمہ نے الفاظ سہرائے۔ آئی لو یو ثاقب لالا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدن نے فوراً کہا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی جان آپ کے لیے چائے حاضر ہے اور میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ یہ انگلش کا بہت ہی ہائی لیول کا جملہ ہے۔ فاطمہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ بیچاری کیا جانتی تھی کہ یہ دونوں شرارتی کزنز اسے شیر کی کچھاڑ میں بھیج رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہی بولوں گی۔ وہ ٹرے اٹھا کر کچن سے نکلی تو عدن اور ازمیر نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی ماری اور دبی دبی ہنسی کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لیے تاکہ اس منظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ فاطمہ شاہ ولاس کی طویل راہداری سے گزر رہی تھی، مگر اس کا ذہن ماضی کی ان تلخ یادوں میں الجھا ہوا تھا جنہوں نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ وہ صرف 8 سال کی تھی جب اس کی ہستی کھیلتی دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ اپنے بابا کی لاڈلی تھی اور بہت شوق سے اسکول جایا کرتی تھی۔ وہ تو کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی جب ایک منحوس دن ایک روڈ ایکسیڈنٹ نے اس کے سر سے ماں باپ کو سایہ چھین لیا تھا۔ وہ منظر آج بھی اس کی آنکھوں میں قید تھا جب اس کے والدین کی لاشیں گھر آئی تھیں۔ اس دن فاطمہ کی روح پر ایسے زخم لگے جو بھرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ صدمے سے اس قدر نڈھال ہوئی کہ ٹراما میں چلی گئی تھی۔ وہ بولنا چھوڑ گئی تھی، کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اسے ہر قسم کی پریشانی اور پڑھائی کے بوجھ سے دور رکھا جائے۔ اس کے دادا جان نے تینوں بیٹوں کو ایک مٹھی کی طرح جوڑ کر رکھا۔ فاطمہ کے تایا جان یعنی ثاقب اور عدن کے والد اور چچا جان یعنی ازمیر کے والد نے فاطمہ کو اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہا تھا۔ تائی جان اور چچی جان نے ماں بن کر اس کی پرورش کی تھی۔ پورے گھر نے اس یتیم بچی کو اپنی محبت کے حصار میں لے لیا تھا۔ سالوں کے علاج اور گھر والوں کی انتھک محبت کے بعد اب جا کر وہ زندگی کی طرف لوٹی تھی۔ وہ جسمانی طور پر تو جوان ہو چکی تھی مگر ذہنی طور پر وہ اب بھی اسی دور میں کھڑی تھی، کہیں اٹکی ہوئی۔ اس کی تعلیم کا بہت حرج ہو چکا تھا۔ دادا جان چاہتے تھے کہ فاطمہ دوبارہ اسکول جائے اور پڑھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کا داخلہ دوبارہ کروایا گیا تھا، لیکن بنیادی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اسے پڑھائی پہاڑ لگتی تھی۔ وہ الفاظ کو جوڑنے سے قاصر تھے۔ اس کی یہی کمزوری عدن اور ازمیر کے ہاتھ لگ گئی تھی اور وہ اکثر اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اسے تنگ کرتے تھے۔ وہ چلتے چلتے ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اندر سے سب کے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
اس نے ایک گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گئی۔ ہال میں تقریباً سبھی گھر والے موجود تھے۔ داجان صوفے پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ تایا جان اور چچا جان کسی کاروباری مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، جبکہ خواتین دوسری جانب بیٹھی تھیں۔ ثاقب اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور انتہائی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ فاطمہ کو اندر آتے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ وہ سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چائے کے کپ پلیٹوں سے ٹکرا کر ہلکی سی جل ترنگ پیدا کر رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے ثاقب کے قریب گئی۔ ثاقب نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی روایتی اجنبیت اور سختی تھی۔ چائے رکھ دو، ثاقب نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ فاطمہ نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کی پیالی میز پر رکھی۔ اسے عدن اور ازمیر کی بات یاد آئی۔ اسے انگلش بول کر ثاقب لالا کو متاثر کرنا تھا۔ اس نے خود کو اکٹھا کیا۔ آئی لو یو ثاقب لالا۔ فاطمہ کے الفاظ کسی بام کی طرح ہال میں گرے۔ ایک لمحے کے لیے وہاں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ تایا جان کے ہاتھ سے تسبیح رک گئی۔ تایا جان اور چچا جان کی گفتگو منقطع ہو گئی۔ خواتین کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ سب سے برا حال ثاقب کا تھا۔ وہ جو چائے کا کپ اٹھانے ہی والا تھا، اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر فاطمہ کو دیکھا، جو اب بھی امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ شاید اب وہ اس کی تعریف کریں گے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ثاقب غصے سے دھاڑا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تمہیں ہوش بھی ہے؟ تم کیا بول رہی ہو؟ اور یہ الفاظ؟ ثاقب کی گرجدار آواز سن کر فاطمہ کا دل دہل گیا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو امپریس کرنے آئی تھی، یہ الٹا کیا ہو گیا؟ وہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ثاقب کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر فاطمہ کے پیچھے دروازے کی اوٹ میں کھڑے عدن اور ازمیر پر پڑی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ثاقب کی ذہین نظروں نے فوراً معاملہ بھانپ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شرارت ان دونوں کی ہے اور فاطمہ محض ایک مہرا ہے۔ بیٹا، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی سے بات کرنے کا؟ داجان نے سکوت کو توڑا اور فاطمہ کو پیار اور تشویش سے مخاطب کیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ داجن، مجھے تو عدن اور ازمیر نے کہا تھا کہ ثاقب لالا کو چائے پکڑاؤ، جاؤ تو ان سے انگلش میں بات کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ بولوں گی تو وہ امپریس ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا اس کا مطلب برا ہوتا ہے۔ فاطمہ نے روتے ہوئے وضاحت دی تو ہال میں موجود سب لوگوں کی جان میں جان آئی۔ چچی جان نے گھور کر دروازے کی طرف دیکھ، جہاں سے عدن اور ازمیر اب کھسکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر آؤ تم دونوں، ثاقب نے سخت آواز میں انہیں پکارا۔ وہ دونوں بھیگی بلی بنے اندر آ گئے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، فاطمہ کی معصومیت کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ تم جانتے ہو وہ ابھی سیکھ رہی ہے، اس کی اس کمزوری کو تم لوگ تفریح کا ذریعہ بنا رہے ہو۔ ثاقب کا غصہ اب ان دونوں کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ پھر اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک سر جھکائے کھڑی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ ثاقب کو اس پر ترس بھی آیا اور اس کی جہالت پر غصہ بھی۔ وہ 18 سال کی ہو چکی تھی مگر دنیاوی سمجھ بوجھ سے بالکل آ رہی تھی۔ ثاقب نے گہرا سانس لیا اور فیصلہ کن انداز میں بولا، یہ مذاق اب ختم ہونا چاہیے۔ فاطمہ کو اب باقاعدہ پڑھائی کی ضرورت ہے۔ اگر اسے گھر میں یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو یہ ساری زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر رہے گی۔ وہ فاطمہ کے قریب آیا۔ اس کا قد فاطمہ سے کافی بڑا تھا اور اس کا سایہ فاطمہ پر پڑ رہا تھا۔ فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل سے اپنی تمام کتابیں لے کر میرے کمرے میں آؤ گی، میں خود تمہیں پڑھاؤں گا۔ میں دیکھتا ہوں کون تمہیں غلط انگلش سکھاتا ہے۔ ثاقب کا لہجہ حتمی تھا، لیکن تائی جان کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ثاقب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نہیں امی، اس کی ذمہ داری اب میری ہے۔ اسے ABC سے لے کر ہر چیز میں خود سکھاؤں گا اور تم دونوں کان کھول کر سن لو۔ اگر آئندہ فاطمہ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ثاقب نے ایک سخت نظر ازمیر اور عدن پر ڈالی اور پھر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ یاد رہے کل شام 5 بجے، لیٹ نہیں ہونا۔ ثاقب غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے لیے سزا کسی عذاب سے کم نہیں تھی، ثاقب لالا سے پڑھنا۔ اس کا مطلب تھا روزانہ شیر کے منہ میں ہاتھ دینا۔ وہ بیچارگی سے داجان کی طرف دیکھنے لگی جیسے مدد کی طلبگار ہو، مگر داجان بھی سر ہلا کر مسکرا رہے تھے جیسے ثاقب کے فیصلے سے متفق ہو۔ عدن اور ازمیر اب شرمندہ کھڑے تھے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا یہ چھوٹا سا مذاق فاطمہ کے لیے ایک نئی مصیبت اور شاید ایک نئی زندگی کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ فاطمہ نے اپنی شال کے پلو سے آنسو صاف کیے۔ اسے انہیں معلوم تھا کہ کل سے اس کی زندگی اکثر بدلنے والی ہے۔
وہ کتابیں جو اسے زہر لگتی تھیں اب اسے ثاقب جیسے سخت استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھنی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے کہانی کا ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ ثاقب کے جانے کے بعد ہال میں چھائی خاموشی کسی طوفان کے گزر جانے کے بعد کی خاموش جیسی تھی۔ فاطمہ ابھی تک اپنے ہاتھوں سے دوپٹہ بھینچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑا ہوا تھا، اس کے کانوں میں ابھی تک ثاقب کی گرجدار آواز گونج رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے ایسی کیا غلطی کر دی جس نے گھر کے پرسکون سے ماحول میں ہلچل مچا دی۔ تائی جان نے گہری سانس لی اور غصے سے بھری نظروں سے عدن اور ازمیر کی طرف دیکھا، جو اب سر جھکائے مجرموں کی طرح ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر شرارت کی جگہ اب شرمندگی نے لے لی تھی۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے کان کھینچے۔ تم دونوں کو شرم نہیں آتی اپنی بہن کو تنگ کرتے ہوئے؟ تمہیں پتا ہے وہ کتنی مشکل سے اپنی بیماری سے باہر نکلی ہے؟ وہ معصوم ہے، دنیا کی چالاکیوں سے ناواقف ہے، اور تم لوگ اس کی سادگی کا تماشا بنا رہے ہو۔ ازمیر نے درد سے منہ بنایا اور اپنا کان چھڑانے کی کوشش کی۔ مما چھوڑ دیں، درد ہو رہا ہے۔ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی اور شیر کی عدالت لگ جائے گی۔ ہم تو بس دیکھنا چاہتے تھے کہ ثاقب بھائی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ عدن نے بھی فوراً اپنی صفائی پیش کی۔ ہاں تائی امی، ہمارا مقصد فاطمہ کو ڈانٹ کھلوانا ہرگز نہیں تھا، ہم تو بس تھوڑی تفریح کر رہے تھے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ سچ میں جا کر ثاقب بھائی کے سامنے یہ سب بول دے گی۔ ہمیں لگا وہ ڈر جائے گی اور نہیں بولے گی۔ تائی جان نے اس کے کان چھوڑے اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ تمہاری سفری نے اس بچی کی جان نکال دی، دیکھو ذرا اس کی حالت کیسے کانپ رہی ہے۔ وہ اگر وہ دوبارہ ذہنی دباؤ میں چلی گئی تو ذمہ دار تم دونوں ہوگے۔ اگر آئندہ تم دونوں نے اسے تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میں آخری بار کہہ رہی ہوں۔ چچی جان نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ تم دونوں پڑھے لکھے ہو کر جاہلوں والی حرکتیں کر رہے ہو۔ جاؤ یہاں سے اور آئندہ فاطمہ کے پاس بھی نظر نہ آنا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کے معصوم ذہن میں صرف ثاقب کا غصہ ہی گردش کر رہا تھا۔ اب کیا ہوگا تائی جان؟ ثاقب لالا نے کہا ہے کہ کل سے کتابیں لے کر ان کے پاس آؤں۔ وہ تو مجھے کچا چبا جائیں گے، وہ میرا کچومر نکال دیں گے۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نہیں جا سکتی ان کے پاس۔ چچی جان نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو گلے سے لگا لیا اور اس کے سر پر پیار دیا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، تم تو جانتی ہو ثاقب غصے کا تیز ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ وہ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پڑھ لکھ جاؤ۔ تم ڈرو مت، وہ تمہیں مارے گا نہیں۔ فاطمہ نے گیلے لہجے میں معصومیت سے سوال کیا۔ لیکن میں نے ایسا کیا غلط بول دیا تھا جو وہ اتنے غصے میں آ گئے؟ عدن بھائی نے تو کہا تھا کہ وہ امپریس ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ عزت والا جملہ ہے۔ تائی جان نے ایک بار پھر افسوس سے عدن کو گھورا جو اب نظریں چرا رہا تھا، اور پھر نرمی سے فاطمہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر سمجھایا، بیٹا ان نالائقوں نے تمہیں غلط پٹی پڑھائی۔ تم نے جو الفاظ کہے وہ بھائیوں کو نہیں بولے جاتے۔ آئی لو یو کا مطلب ہوتا ہے میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور یہ جملہ عام طور پر میاں بیوی یا بہت خاص رشتوں میں بولا جاتا ہے۔ اس طرح بھائیوں کے سامنے یہ کہنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ فاطمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا رنگ جو پہلے ہی سفید تھا اب شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے ان دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا، اسے لگا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ وہ تو میرے بھائی ہیں، میں نے اپنے بھائی کو کیا بول دیا؟ ہائے، میں کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ میں کتنی بے حیا ہوں۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ ازمیر اور عدن کو اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ فاطمہ کا یہ حال دیکھ کر وہ واقعی شرمندہ ہو گئے۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سوری فاطمہ، ہم واقعی شرمندہ ہیں۔ ہمارا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا، بس ایک مذاق تھا۔ تم رو مت پلیز، ہمیں معاف کر دو۔ عدن نے بھی اپنے دونوں کان پکڑ لیا۔ ہاں فاطمہ، معاف کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ ایسا بھونڈا مذاق نہیں کریں گے۔ تم پلیز چپ ہو جاؤ، ثاقب بھائی کچھ نہیں کہیں گے، وہ بس ڈسپلن کے پابند ہیں۔ فاطمہ نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا، ان کی نظروں میں شکوہ تھا۔ آپ دونوں کی وجہ سے میں پھنس گئی ہوں، آپ مجھے روز ان کے کمرے میں جانا پڑے گا۔ وہ پہلے ہی مجھ سے بات نہیں کرتے اور اب میں روز ان کی ڈانٹ سنوں گی۔ میں کیا کروں گی؟ میں مر جاؤں گی ڈر کے مارے۔ بدر جان شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کوئی نہیں مرتا پڑھائی سے، یہ اللہ کی طرف سے ہی تمہارے لیے ایک راستہ کھلا ہے۔ جاؤ بیٹی، اپنے آنسو صاف کرو اور کل کے لیے خود کو تیار کرو۔ ثاقب بہترین استاد ثابت ہوگا تمہارے لیے۔
فاطمہ بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ساری رات اپنی کتابوں کو دیکھتی رہی اور روتی رہی۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ ثاقب کا غصے سے بھرا چہرہ اور وہ الفاظ کل شام 5 بجے اس کی سماعت میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ کسی بہت بڑے امتحان میں بیٹھنے والی ہے جس میں فیل ہونے کی سزا بہت سخت ہوگی۔ اگلے دن شام کے 5 بجتے ہی فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی پرانی کتابیں جمع کی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ وہ دعائیں مانگتی ہوئی اور آیت الکرسی پڑھتی ہوئی ثاقب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ راہداری کا ہر قدم اسے بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے رک کر لمبی سانس لی، اپنے کانپتے ہاتھوں کو سنبھالا اور بمشکل دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ اندر سے ثاقب کی بھاری روبدار اور سپاٹ آواز آئی۔ فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرہ انتہائی نفاست سے سجا ہوا تھا اور وہاں ایک مخصوص خوشبو بسی ہوئی تھی جو ثاقب کی شخصیت کا حصہ تھی۔ ثاقب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو فاطمہ کا سانس روک رہی تھی۔ ثاقب نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی، کہیں کوئی مسکراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ ثاقب لالا، میں کتابیں لے آئی۔ فاطمہ کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ ثاقب نے اس کی طرف دیکھے بغیر اشارے سے میز کے پاس پڑی کرسی کی طرف بتایا، لے آئی ہو تو بیٹھ جاؤ وہاں۔ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ فاطمہ لرزتے قدموں سے چلتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے کتابیں میز پر رکھ دیں اور سر جھکا لیا۔ اس کی انگلیاں گھبراہٹ میں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ ثاقب اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میز پر پڑی کتابوں کو اٹھا کر دیکھا۔ وہ 6 اور 7ویں جماعت کی ملی جلی کتابیں تھیں۔ یہ کیا ہے؟ تم ان کتابوں سے پڑھتی ہو؟ لیکن تم سے تو یہ کتابیں نہیں پڑھی جا رہی، تمہارا لیول تو ابھی پرائمری والا بھی نہیں ہے۔ ثاقب نے سخت لہجے میں پوچھا تو اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ فاطمہ نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز رونی ہو گئی تھی۔ وہ لالا، میں نے پڑھی نہیں ہے، نہ پہلے اس وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا ان میں کیا لکھا ہے، سب الفاظ میرے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ ثاقب نے گہری سانس لی اور کتابوں کو کھول کر دیکھا۔ اسے اندازہ تھا کہ فاطمہ کا تعلیمی ریکارڈ 0 ہے، لیکن حالات اتنے خراب ہوں گے یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس نے ایک نظر فاطمہ پر ڈالی جو ایسے سمٹ کر بیٹھی تھی جیسے ابھی غائب ہو جائے گی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی اور وہ بار بار اپنے ہونٹ تر کر رہی تھی۔ ثاقب کو ایک لمحے کے لیے اس پر ترس آیا، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ انگلش کی کتاب کا پہلا سبق کھولو۔ یہ کتابیں چھوڑو، میں تمہیں بنیادی قاعدے سے شروع کرواؤں گا، اس میں ہی تمہیں پڑھاؤں گا۔ ثاقب نے ایک بنیادی انگلش کی کتاب اس کے آگے کی۔ فاطمہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا لالا، آپ سے پڑھوں گی میں؟ مطلب آپ مجھے ABC سے پڑھائیں گے؟ ثاقب نے اسے گھورا۔ ہاں، تو اور کیا کروں؟ جب تمہیں کچھ آتا ہی نہیں تو شروعات تو وہیں سے کرنی پڑے گی نا۔ عمارت بنانے کے لیے بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور سنو، بھاگنے کی یا بہانہ بنانے کی کوشش مت کرنا۔ میں یہاں ہوں اور تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا جب تک تم سیکھ نہیں جاتی۔ فاطمہ نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی لالا۔ ثاقب نے کتاب کھولی اور انگلی رکھ کر اسے سمجھانے لگا۔ دیکھو، اسے ایسے پڑھتے ہیں، تلفظ پر دھیان دو، میرے ساتھ آ رہا۔ پہلا دن فاطمہ کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کا سارا دھیان سبق سے زیادہ ثاقب کے غصے سے بچنے پر تھا۔ وہ ہر لفظ پر اٹکتی تھی اور ڈرتی تھی کہ اب کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے، اب تھپڑ لگے گا۔ لیکن ثاقب نے خلاف توقع صبر کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈانٹ ڈپٹ سے فاطمہ مزید کنفیوز ہو جائے گی اور اس کا دماغ بالکل بند ہو جائے گا۔ پہلے ہی سب سال ضائع ہو چکے ہیں تمہارے فاطمہ۔ زندگی میں وقت سب سے قیمتی چیز ہے، اب مزید انہیں ضائع مت کرنا۔ پڑھائی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر تم جیسی لڑکیوں کے لیے جنہیں دنیا کا کوئی تجربہ نہیں۔ تعلیم ہی ان کا ہتھیار ہوتی ہے۔ ثاقب نے سبق کے درمیان اسے سمجھایا۔ اس کا لہجہ اب تھوڑا نرم ہو چکا تھا۔ جی لالا، میں جانتی ہوں، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو مایوس نہ کروں، فاطمہ نے عزم سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج سے جو لیسن دوں گا اسے اچھے سے یاد کرنا۔ کل میں سنوں گا اور اگر یاد نہ ہوا تو پھر میری سختی برداشت کرنی پڑے گی۔ میں سست اور کامچور لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ثاقب نے وارننگ دیتے ہوئے کتاب بند کی۔ فاطمہ نے جلدی سے کتابیں سمیٹیں۔ جی لالا، مجھے یاد رہے گا، میں پکا یاد کر کے آؤں گی۔ وہ کمرے سے نکلی تو اس نے سب کا سانس لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ سلامت باہر آ گئی ہے۔
ثاقب لالا اتنے بھی برے نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی. وہ سخت ضرور تھے مگر ظالم نہیں تھے. آنے والے دنوں میں فاطمہ کا معمول بن گیا. وہ روزانہ شام کو ثاقب کے پاس جاتی اور دل لگا کر پڑھتی. ثاقب کا پڑھایا ہوا ایک ایک لفظ وہ خوب اچھے طریقے سے سمجھنے لگی اور ذہن نشین کر لیتی تھی. وہ راتوں کو جاگ کر سبق یاد کرتی تاکہ ثاقب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور آہستہ آہستہ اس کی انگلش اور اردو دونوں ہی ٹھیک ہونے لگی. اسے خود میں ہونے والی تبدیلی نظر آ رہی تھی. وہ الفاظ جو پہلے اس کے لیے اجنبی تھے اور اسے خوف زدہ کرتے تھے اب اس کے دوست بن چکے تھے. ایک شام جب وہ پڑھ کر اٹھنے لگی تو رک گئی. اسے احساس ہوا کہ ثاقب کی محنت اور توجہ کا نتیجہ ہے. اسے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ثاقب لالا، فاطمہ نے دھیرے سے پکارا. ثاقب جو فائل دیکھنے میں مصروف ہو چکا تھا اس نے سر اٹھایا. ہاں بولو، کچھ پوچھنا ہے سبق میں سے؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا اور مسکرائی. اس کی مسکراہٹ میں ایک معصومیت اور تشکر تھا. نہیں لالا، میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کا بہت شکریہ. آپ کی وجہ سے مجھے سمجھ آنے لگی ہے. اب مجھے لگتا ہے میں پڑھ سکتی ہوں. پہلے مجھے لگتا تھا میں نالائق ہوں. سب مجھے یہی کہتے تھے، لیکن آپ نے مجھے یقین دلایا. ثاقب کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. اس نے فاطمہ کی آنکھوں میں وہ کھویا ہوا اعتماد واپس آتے دیکھا جس کی اسے امید تھی. میں جانتا ہوں کہ تم کر سکتی ہو فاطمہ. تم نالائق نہیں تھی، بس تمہاری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا. محنت کرو، تم بہت آگے جاؤ گی. اور شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا. فاطمہ خوشی خوشی کمرے سے باہر نکل گئی. ثاقب سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا. اسے محسوس ہوا کہ فاطمہ کے جانے کے بعد کمرہ کچھ خالی اور بے رونق سا ہو گیا ہے. اگلے دن ثاقب نے اعلان کیا کہ وہ فاطمہ کا ٹیسٹ لے گا. فاطمہ کو پھر سے ڈر محسوس ہو رہا تھا. ٹیسٹ کا نام سن کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے. اسے پرانا وقت یاد آنے لگا جب اسکول میں ٹیسٹ کے نام پر اسے بخار ہو جاتا تھا. وہ گھبراتے ہوئے مقررہ وقت پر ثاقب کے پاس پہنچی. بیٹھو فاطمہ، ثاقب نے اسے کھڑا دیکھ کر کہا. فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے آگے کی طرف بڑھی. ثاقب نے کرسی کی طرف اشارہ کیا. فاطمہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے. اس کے دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ اگر ٹیسٹ خراب ہوا تو ثاقب کیا کہیں گے؟ کیا وہ کہیں گے کہ ان کی محنت ضائع کی؟ اب مجھے ڈانٹیں گے لالا؟ فاطمہ کی آواز کانپ رہی تھی. وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی جو اس کی پریشانی کی واضح علامت تھی. ثاقب نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا. وہ آنکھیں جو انتہائی خوبصورت تھیں، بڑی بڑی اور گہری، جن میں حد سے زیادہ معصومیت تھی. آج ان آنکھوں میں عجیب سی بے چینی اور خوف تیر رہا تھا. ثاقب کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا. اسے فاطمہ کا یہ خوف زدہ روپ اچھا نہیں لگا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ فاطمہ اس سے ڈرے. وہ تو اسے مضبوط دیکھنا چاہتا تھا. ثاقب نے اس کے ہاتھ سے کانپتی ہوئی کتاب پکڑی اور بہت نرم لہجے میں پوچھا. ٹیسٹ یاد کیا ہے تم نے؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ جی لالا، کوشش تو کی ہے، لیکن اگر بھول گیا تو فاطمہ نے نظریں نہیں اٹھائیں. اس کی آواز رندھی ہوئی تھی. ثاقب کی نگاہیں اس کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی. اس معصومیت نے ثاقب کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی. وہ ہمیشہ سے سخت گر رہا تھا. پورا گھر اس کے تیوروں سے ڈرتا تھا، مگر آج اس کے دل کا موسم بدل رہا تھا. اسے لگا کہ اگر اس سے ذرا سی بھی سختی کی تو یہ لڑکی بکھر جائے گی. ثاقب نے سخت مگر فکر سے بھری آواز میں کہا، جس میں یقین دہانی تھی. اگر یاد نہیں کیا تو تم بتا سکتی ہو، میں تمہیں دوبارہ سمجھا دوں گا. میں ہوں نا فاطمہ. یہ جملہ میں ہوں نا فاطمہ کے دل میں تیر کی طرح اتر گیا. اسے لگا جیسے اسے کوئی بہت بڑا سہارا مل گیا ہو، جیسے تپتی دھوپ میں کسی نے سائبان کر دیا ہو. اس نے چونک کر ثاقب کی طرف دیکھا. ثاقب کی آنکھوں میں اسے غصے کی جگہ کچھ اور دکھائی دیا جو وہ سمجھ نہیں پائے، مگر اس نے اسے عجیب سا سکون دیا. سوری لالا، اگر کچھ غلط ہو گیا تو میں دوبارہ سے یاد کروں گی، فاطمہ نے آہستہ سے کہا. اب کی بار ثاقب اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا. یہ ایک بھرپور اور دلنشین مسکراہٹ تھی جس نے اس کے چہرے کی سختی کو زائل کر دیا تھا. کچھ غلط نہیں ہوگا، انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. مجھے تم پر اور تمہاری محنت پر بھروسہ ہے. سناؤ اپنا سبق. فاطمہ نے سبق سنانا شروع کیا. وہ شروع میں ہچکچائی، کہیں کہیں اٹکی، مگر ثاقب نے اسے نہیں ٹوکا بلکہ اشاروں سے اس کی مدد کی. جب ٹیسٹ ختم ہوا تو فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. شاباش، بہت اچھا سنایا تم نے. دیکھا، بلا وجہ ڈر رہی تھی. ثاقب نے اس کی تعریف کی. آہستہ آہستہ فاطمہ محنت کی عادی ہونے لگی. وہ حد سے زیادہ محنت کرنے لگی تھی تاکہ ثاقب لالا کو شکایت کا موقع نہ ملے. ان پڑھائی کی نشستوں نے ان دونوں کے درمیان موجود اجنبیت کی دیوار کو گرا دیا تھا.
فاطمہ اب ثاقب سے اتنی خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ اسے اپنا محسن سمجھنے لگی تھی۔ ایک دن پڑھائی کے دوران فاطمہ بیٹھے بیٹھے پوچھنے لگی، لالا ایک بات پوچھو، آپ مجھ پر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ عدن اور اسمیر پر تو ایسے نہیں کرتے، انہیں تو کبھی آپ نے پاس بٹھا کر نہیں پڑھایا، وہ بھی تو پڑھتے ہیں، مگر آپ اپنا قیمتی وقت صرف مجھے کیوں دیتے ہیں؟ ثاقب جو کتاب میں کچھ دیکھ رہا تھا اس کے سوال پر چونک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر فاطمہ کی طرف غور سے دیکھا۔ فاطمہ کی بڑی بڑی آنکھیں اسے سوالی انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ثاقب کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس لڑکی نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ فاطمہ پر اتنی توجہ کیوں دے رہا ہے۔ کیا یہ صرف ذمہ داری تھی؟ کیا یہ صرف طرز تھا؟ یا کچھ اور جو اس کے دل میں جڑ پکڑ رہا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ سوال مت کرو، وہ لڑکی اور تم لڑکی ہو، تمہیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ تم نے جو ٹیسٹ دیا ہے بہت اچھا ہے، اسی طرح ہمت کر کے پڑھو، ویری گڈ۔ ثاقب نے بات کا رخ موڑا اور اس کے سر پر شفقت سے تھپکی دی۔ فاطمہ اس کی تعریف پر کھل اٹھی اور مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی کہ ثاقب کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ اس مسکراہٹ نے ثاقب کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ زیادہ باتیں نہیں کرو، کتاب پر دھیان دو، ثاقب نے خود کو سنبھالتے ہوئے ڈانٹا اور نظریں کتاب پر گاڑ دی، مگر وہ جانتا تھا کہ اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ وہ دل جو آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، جو ہمیشہ پتھر بنا رہا، وہ پہلی بار ہارا تھا۔ محبت میں جسے ماننے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ثاقب شاہ جس سے پورا گھر ڈرتا تھا، جس کا ایک روپ اور دبدبا تھا، ایک معصوم سی لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا، اور یہ ہار اسے اپنی جیت لگ رہی تھی۔ ثاقب اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اس کے سامنے کھلی کتاب کے الفاظ دھندلا رہے تھے اور ان کی جگہ ایک معصوم چہرہ ابھر رہا تھا۔ وہ فاطمہ تھی، وہ لڑکی جسے اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے ہوتے دیکھا تھا، جسے اس نے ہمیشہ ایک چھوٹی بچی سمجھا تھا۔ آج وہی بچے اس کے دل و دماغ پر چھا چکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ ثاقب نے جھنجھلا کر کتاب بند کی اور پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ میں فاطمہ کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ مجھ سے 14 سال چھوٹی ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں کھلایا، وہ مجھے لالا کہتی ہے۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی، لیکن دل کی دھڑکنیں ایک الگ ہی راگ الاپ رہی تھی۔ وہ ثاقب شاہ جو اپنے اصولوں کا پکا تھا، جو جذبات کی کمزوری سمجھتا تھا، آج اپنے ہی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو رہا تھا۔ اسے فاطمہ کی وہ معصومیت، وہ ڈری سہمی آنکھیں اور وہ محنت کرتے ہوئے لبوں کا بھینچنا سب کچھ دیوانہ بنا رہا تھا۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگائی اور چھت کو گھورنے لگا۔ تو مان لو ثاقب کہ تم فاطمہ سے محبت کرنے لگے ہو، لیکن یہ محبت کیسے گھر والوں کو بتاؤں گا؟ کیا وہ لوگ قبول کریں گے؟ کیا خود فاطمہ قبول کرے گی؟ وہ تو مجھ سے ڈرتی ہے۔ اچانک اس کے کانوں میں ماضی کی وہ باز گشت گونجی، آئی لو یو ثاقب لالا۔ ثاقب کے لبوں پر ایک تلخ مگر شیریں مسکراہٹ آ گئی۔ کاش فاطمہ ان الفاظ کا مطلب جانتی ہوتی، کاش اس نے وہ الفاظ انجانے میں نہیں بلکہ شعور کے ساتھ کہے ہوتے، تاج میں خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ لیکن وہ تو صرف ایک رٹا ہوا جملہ تھا جس نے میری خوشنودی کے لیے بولا تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ثاقب کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ آ جاؤ، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ فاطمہ اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا۔ وہ میٹرک کی تیاری کر رہی تھی اور اب ماشاءاللہ ایک ذہین طالبہ بن چکی تھی۔ لالا یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ سمجھا دیں گے؟ فاطمہ نے احترام سے پوچھا۔ ثاقب نے اسے دیکھا، وہ پہلے والی بچی نہیں رہی بلکہ ایک باوقار اور سلجھی ہوئی لڑکی بن گئی تھی۔ ثاقب کے دل میں ایک ٹیس اٹھی، لا دکھاؤ۔ اس نے رجسٹر اپنی طرف کھینچا۔ فاطمہ اس کے قریب کھڑی ہو گئی، اس کی موجودگی کی خوشبو ثاقب کے حواس پر چھانے لگی۔ ثاقب کا دھیان سوال سے ہٹ کر اس کے ہاتھوں کی طرف چلا گیا جو میز کے کنارے پر رکھے تھے۔ لالا آپ سن رہے ہیں نا؟ فاطمہ نے اسے خاموش پا کر پوچھا۔ ثاقب ہڑبڑا گیا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو اس فارمولے کو ایسے نہیں ایسے لگاتے ہیں، اسے سمجھانے لگا، مگر اس کی نظریں بار بار فاطمہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ فاطمہ نے محسوس کیا کہ ثاقب کا رویہ کچھ دنوں سے بدل گیا ہے۔ وہ اب اس پر غصہ نہیں کرتے بلکہ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی جو فاطمہ کو کنفیوز کر دیتی تھی۔ جب پڑھائی ختم ہوئی اور فاطمہ جانے لگی تو ثاقب نے اسے روک لیا۔ فاطمہ؟ جی لالا۔ فاطمہ پلٹی۔ ثاقب کے دل میں آیا کہ اسے منع کر دے کہ وہ اسے لالا نہ کہا کرے، مگر پھر رک گیا، اب یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ تمہاری محنت دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم کسی سے کم نہیں ہو۔ فاطمہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے لالا، اگر آپ میرا ہاتھ نہ تھامتے تو میں شاید وہیں اندھیروں میں کھوئی رہتی۔
آپ میرے لیے بہت اہم ہیں، یہ کہہ کر وہ چلی گئی، مگر ثاقب کو ایک نئی امید دے گئی۔ میں تمہارے لیے اہم ہوں فاطمہ، تو میں اس اہمیت کو رشتے میں بدل کر رہوں گا۔ میں اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن کروں؟ بس ایک ہی راستہ ہے کہ میں اسے اپنا شریک حیات بنا لوں۔ نکاح ہی وہ واحد راستہ ہے جس محبت کو پاکیزہ رکھ سکتا ہے۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیدھا داجان کے کمرے میں گیا۔ داجان اخبار پڑھ رہے تھے۔ ثاقب کو اس وقت دیکھ کر انہوں نے انک درست کی۔ آؤ ثاقب بیٹا، خیریت تو ہے؟ صبح صبح آفس نہیں گئے ابھی تک؟ ثاقب ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ داجان مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ داجان نے اخبار سائٹ پر رکھا اور متوجہ ہوئے، ہاں بولو بیٹا، تم پریشان لگ رہے ہو۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سب ٹھیک ہے داجان، بس ایک فیصلہ کیا ہے میں نے اور اس میں آپ کی اجازت اور دعا چاہیے۔ ثاقب نے تمہید باندھی۔ داجان مسکرائے، میرے شیر پوتے کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ ثاقب نے نظریں جھکا لیں، اسے شرم محسوس ہو رہی تھی مگر بات کرنی ضروری تھی۔ داجان میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ داجان کا چہرہ خوشی سے تمتمایا، ارے یہ تو بہت اچھی خبر ہے، ہم تو کب سے انتظار کر رہے تھے کہ تم ہاں کرو۔ بتاؤ کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی، یا ہم تمہاری تائی جان سے کہیں کہ وہ لڑکی ڈھونڈیں؟ لڑکی گھر میں ہی ہے داجان، ثاقب نے دھیمی آواز میں کہا۔ گھر میں؟ داجان نے حیرت سے پوچھا، پھر ان کے ذہن میں ایک نام کوندا۔ تمہارا مطلب فاطمہ؟ جی داجان، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لیکن میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں اس کی حفاظت اور تربیت کسی اور سے بہتر کر سکتا ہوں۔ وہ یتیم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہے، ہماری اپنی بن کر۔ داجان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ اٹھے اور ثاقب کو گلے لگا لیا۔ تم نے تو میری منہ کی بات چھین لی ثاقب، میں تو خود یہی سوچتا تھا کہ میری معصوم پوتی کا مستقبل کسی کے ہاتھ میں محفوظ ہوگا۔ تم سے بہتر اس کا محافظ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ثاقب کو لگا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ لیکن داجان، کیا وہ مانے گی؟ کیا گھر والے اعتراض نہیں کریں گے عمر کے فرق پر؟ داجان نے اسے تسلی دی، تم اس کی فکر مت کرو، یہ فیصلہ میرا ہے اور اس گھر میں میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک فاطمہ کی بات ہے تو وہ بچی ہے، اسے ابھی شعور نہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ جائے گی کہ یہ فیصلہ اس کے حق میں کتنا بہتر ہے۔ اسی شام داجان نے تمام گھر والوں کو ڈرائنگ روم میں جمع کیا۔ فضا میں ایک تجسس تھا۔ فاطمہ جب میٹرک کے امتحانات دیکھ کر فارغ ہوئی تھی، وہ بھی تائی جان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تائی جان نے روح دار آواز میں سب سے مخاطب ہوئے، آج میں ایک بہت اہم فیصلہ سنانے جا رہا ہوں۔ فاطمہ ہم سب کی جان ہے۔ اس کے والدین کے جانے کے بعد ہم نے کوشش کی ہے کہ اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ فاطمہ کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اب فاطمہ بڑی ہو رہی ہے اور ہمیں اس کے مستقبل کی فکر ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح ثاقب کے ساتھ کر دیا جائے۔ ہال میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، مگر یہ سناٹا خوشگوار حیرت کا تھا۔ تائی جان اور چچی جان کے چہرے کھل اٹھے۔ عدن اور رزمیر نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا، لیکن سب سے زیادہ حیران فاطمہ تھی۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ ثاقب لالا اور میں اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، وہ شخص جو اس کا استاد تھا، جو اتنا سخت تھا، وہ اس کا شوہر کیسے بن سکتا ہے؟ تائی جان نے خوشی سے فاطمہ کو گلے لگا لیا۔ مبارک ہو میری بچی، تم بہت خوش نصیب ہو کہ ثاقب جیسا ہیرا جیون ساتھی تمہارا جیون ساتھی بنے گا۔ ثاقب نے کنکیوں سے فاطمہ کو دیکھا جو اب شرم اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں گری سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں کی لو سرخ ہو رہی تھی۔ داجان نے بات جاری رکھی، چونکہ ثاقب کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور فاطمہ بھی اب سمجھدار ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تاخیر نہ کی جائے۔ پرسوں ان دونوں کا نکاح ہوگا اور رخصتی بھی ساتھ ہی کر دی جائے گی۔ فاطمہ اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہے، ثاقب خود اس کی نگرانی کرے گا۔ دیکھا اور رخصتی پرسوں۔ فاطمہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اتنی جلدی؟ وہ بے اختیار ثاقب کی طرف دیکھنے لگی۔ ثاقب کی نظریں پہلے ہی اس پر جمی تھی۔ ان نظروں میں اب استاد والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی جس نے فاطمہ کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ بعد میں جب سب مبارکباد دے رہے تھے، رزمیر فاطمہ کے پاس آیا اور شرارت سے بولا، واہ بھائی فاطمہ بی بی، تم تو سچ میں ثاقب بھائی کو امپریس کر گئی۔ وہ انگلش والا جملہ کام کر گیا لگتا ہے۔ فاطمہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ خاموش رہیں رزمیر بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنا کیسا پگلی؟ ثاقب بھائی تم سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو انہوں نے داجان سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ دیکھ لینا، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ عدن نے بھی اسے تسلی دی۔ فاطمہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔
ثاقب لالا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مجھے ہمیشہ ڈانٹتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن انہوں نے تاجان سے خود کہا۔ اسے ثاقب کا وہ جملہ یاد آیا، میں ہوں نا فاطمہ، اور پھر ان کی وہ نرم مسکراہٹ۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے، حفاظت کرنے والی، فکر کرنے والی۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، وہ اب وہ ڈری سہمی بچی نہیں رہی تھی۔ ثاقب نے اسے اعتماد دیا تھا، اسے جینا سکھایا تھا، اور اب وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا۔ دوسری طرف ثاقب خوشی سے سرشار تھا، اس کی خواہش پوری ہو رہی تھی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ فاطمہ کے لیے یہ قبول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ اسے ابھی بھی لالا سمجھتی ہے، مجھے اسے یقین دلانا ہوگا کہ میں صرف اس کا استاد یا کزن نہیں بلکہ اس کا شوہر بننے جا رہا ہوں۔ مجھے اس کے دل سے لالا کا روپ نکال کر اپنی محبت بٹھانی ہوگی۔ اگلے 2 دن گھر میں خوب گہما گہمی رہی، شادی کی تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر ہو رہی تھیں۔ فاطمہ کو مہندی لگائی گئی، گھر کو سجایا گیا، لیکن فاطمہ کا دل ہر لمحے ڈوب رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا، کیا وہ ثاقب لالا کی توقعات پر پوری اتر سکے گی؟ آخرکار نکاح کا دن آ گیا۔ فاطمہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس کسی پری کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے اجازت طلب کی تو اس کی نظریں بے اختیار سامنے بیٹھے ثاقب پر پڑی۔ وہ سفید شلوار قمیض اور واسکٹ میں انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ ثاقب نے اسے دیکھا تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے حوصلہ دیا۔ قبول ہے، فاطمہ نے دھیمی آواز میں کہا، اور اپنی زندگی کی ڈور ثاقب کے ہاتھ میں تھما دی۔ نکاح کے فوراً بعد تاجان نے اعلان کیا، اب فاطمہ کو ثاقب کے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے۔ یہ سن کر فاطمہ پر تو جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیا میں ثاقب لالا کا سامنا کروں گی ان کی دلہن بن کے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسی کمرے میں جہاں وہ سبق یاد کرتی تھی اور ڈانٹ کھاتی تھی، آج وہاں دلہن بن کر جائے گی۔ تائی جان اور چچی جان اسے لے کر ثاقب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہر قدم پر اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر تائی جان نے اسے اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، مہکتی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ نظریں جھکائے سمٹ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ ایک گڑیا کی مانند محسوس ہو رہی تھی، انتہا کی خوبصورت معصوم سی فاطمہ آج دلہن کے روپ میں قیامت ٹھا رہی تھی۔ دروازہ کھولا اور ثاقب اندر داخل ہوا۔ قدموں کی آہٹ فاطمہ کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مل گئی۔ ثاقب نے دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی نظریں اپنے سامنے بیٹھی اس گڑیا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہی فاطمہ ہے جیسے وہ کل تک انگلش کے اسباق یاد کروایا کرتا تھا، آج وہ کتابی اسباق سے نکل کر زندگی کے سب سے بڑے سبق اور رشتے میں بن چکی تھی۔ فاطمہ نے محسوس کیا کہ بیڈ کی دوسری جانب وزن پڑا ہے۔ ثاقب اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، مگر فاطمہ کے لیے یہ فاصلہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی پلکیں مزید جھکا لی، مبادہ کی نگاہ اٹھے اور سامنے والے کے روپ سے ٹکرا جائے۔ فاطمہ! ثاقب کی بھاری اور سنجیدہ آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ اس آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو پڑھاتے وقت ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی ملائمیت تھی جس نے فاطمہ کو چونکا دیا۔ فاطمہ نے بمشکل سر ہلایا، مگر زبان سے کچھ نہ نکل سکا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ثاقب ابھی کوئی سوال نہ پوچھ لے، کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ آج کا سبق یاد کیا یا نہیں۔ پرانی عادتیں اتنی آسانی سے کہاں جاتی ہیں؟ ثاقب نے اس کے جھکے ہوئے سر اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ میری طرف دیکھو، ثاقب نے نرمی سے کہا، لیکن اس میں ایک چھپا ہوا حکم بھی تھا۔ فاطمہ نے ہمت مجتمع کی اور دھیرے دھیرے نظریں اٹھائیں۔ سامنے ثاقب بیٹھا تھا، مگر آج اس کا استاد نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شناسائی تھی جو اس سے اپنائیت کا احساس دلا رہی تھی۔ فاطمہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دوبارہ نظریں جھکا لی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ ثاقب نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ فاطمہ کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ کس سے؟ مجھ سے؟ ثاقب نے قدرے جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ جی لالا، وہ آپ۔ فاطمہ کی زبان پھسلی اور عادت کے مطابق اس نے لالا کہہ دیا۔ لفظ ادا ہوتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ اس نے خوف سے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے تو ثاقب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لفظ اتنی جلدی اس کی زبان سے نہیں جائے گا، مگر اب وہ اس رشتے میں اس لفظ کی متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ لالا!
ثاقب نے عروج کا کر استفہامی انداز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک میٹھی سی تنبیہ تھی۔ فاطمہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ سوری منہ سے نکل گیا۔ فاطمہ اب میں تمہارا لالا نہیں ہوں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ لالا والا رشتہ کمرے کے باہر رہ گیا ہے، یہاں اس کمرے میں اور اب اس زندگی میں تمہارا شوہر ہوں۔ ثاقب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے لمس میں گرم جوشی تھی جس نے فاطمہ کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو حرارت بخشی۔ فاطمہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ثاقب کا لمس اسے ایک نیا احساس دے رہا تھا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس نے ہمیشہ اسے گرنے سے بچایا تھا، جس نے اسے قلم پکڑنا سکھایا تھا۔ آج وہی ہاتھ اسے زندگی کے سفر میں تھام رہا تھا۔ جی جانتی ہوں، فاطمہ نے دھیمی آواز میں اقرار کیا۔ تو کیا آج بھی لالا بولو گی؟ ثاقب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ اس کے خوف کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسے اس نئے رشتے کی مٹھاس سے روشناس کرانا چاہتا تھا۔ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ نہیں، مجھے تائی جان نے بتایا کہ نکاح کے بعد اپنے شوہر کو لالا نہیں بولتے، انہوں نے سختی سے منع کیا تھا۔ فاطمہ نے معصومیت سے سچ اگل دیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے رخصتی سے پہلے تائی جان نے اسے سمجھایا تھا کہ خبردار جب ثاقب کو بھائی یا لالا بولا۔ ثاقب بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کی معصومیت ہی تو تھی جس نے ثاقب کے سخت دل میں محبت کا الاؤ روشن کیا تھا۔ اچھا جی، تائی جان نے بتایا ہے تبھی، ورنہ تمہارا ارادہ تو مجھے ساری عمر لالا بنانے کا ہی تھا۔ فاطمہ گھبرا گئی۔ نہیں ایسی بات نہیں، بس عادت ہے نا، بچپن سے یہی بولتی آئی ہوں، زبان پر چڑھا ہوا ہے، تو یہ عادت بدلنی ہوگی فاطمہ، کیونکہ شوہر کو بھائی کے نام سے پکارنا گناہ بھی ہے اور مجھے ناپسند بھی۔ ثاقب نے اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اب ان کی نگاہیں آپس میں مل رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، شوہر تو مانتی ہو نا مجھے، یا ابھی بھی دل میں وہی ڈر بیٹھا ہے کہ میں کوئی سخت استاد ہوں جو ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جائے گا؟ ثاقب نے ماحول کو مزید ہلکا کرنے کے لیے اسے چھیڑا تو فاطمہ کے لبوں پر ہی مدھم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ثاقب کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا اور خوشگوار بھی۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ کمرے میں آتے ہی انگلش کی کلاس شروع ہو جائے گی، اصول و ضوابط بتائے جائیں گے، یہاں تو محبت بھری باتیں ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے نکاح ہو چکا ہے تو ماننا تو پڑے گا ہی۔ فاطمہ نے اچانک ایک بے باک جملہ کہا۔ یہ جملہ کہہ کر وہ خود بھی حیران رہ گئی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ شاید ثاقب کے دیے ہوئے اعتماد نے اسے بولنا سکھا دیا۔ ثاقب اس کے جواب پر کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ کمرے کی فضا میں موجود سارا تناؤ اس ہنسی کے ساتھ کافور ہو گیا۔ ارے واہ، مطلب مجبوری میں مانا جا رہا ہے کیونکہ نکاح ہو گیا، دل سے کوئی رضامندی نہیں؟ فاطمہ نے جلدی سے تردید کی۔ نہیں، یہ مطلب نہیں تھا میرا مطلب ہے کہ آپ تو ویسے بھی میرے سب کچھ ہیں، پہلے استاد محافظ تھے اور اب آپ شوہر ہیں، تو میں کیوں نہیں مانوں گی؟ اس کی آواز آخر میں مدھم پڑ گئی اور نظریں جھک گئی۔ یہ اعتراف اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلا تھا۔ ثاقب کا دل سرشار ہو گیا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ دبا کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ تم نہیں جانتی فاطمہ کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ میں ہمیشہ سے تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، لیکن کب تم میری محبت بن گئی مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے تمہیں پڑھایا اور لکھایا ہے، اس طرح زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہو۔ مجھے آپ پر یقین ہے ثاقب، اس نے پہلی بار بنا لالا لگائے اسے مخاطب کیا تھا۔ نام لیتے اس کی زبان لڑکھڑائی ضرور تھی، لیکن ثاقب کے لیے اس کے نام کی سب سے بہترین پکار تھی۔ شکر ہے نام تو لیا تم نے۔ ثاقب نے گہرا سانس لیا جیسے اسے کوئی بڑی کامیابی ملی ہو۔ لیکن فاطمہ، ایک چیز ابھی باقی ہے۔ فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا چیز؟ ثاقب کی آنکھوں میں خاص چمک آ گئی، وہی چمک جو اس دن آئی تھی جب فاطمہ چائے لے کر آئی تھی۔ وہ شرارت اور محبت کا ایک حسین امتزاج تھا۔ کچھ الفاظ ادھار ہیں تم پر۔ ادھار؟ فاطمہ کا ذہن الجھ گیا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے کوئی ادھار لیا ہو۔ کون سا ادھار؟ میں نے تو کوئی کتاب یا پنسل نہیں لیا آپ سے۔ ثاقب تھوڑا آگے جھکا، اتنا کہ اس کی سانسیں فاطمہ کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ وہی الفاظ جو تم نے اس دن سب کے سامنے کہے تھے، جنہوں نے پورے گھر میں زلزلہ برپا کر دیا تھا، یاد ہے یا یاد کرواؤں؟
فاطمہ کا ذہن تیزی سے ماضی میں گھوما اور پھر اس لمحے پر جا کر رک گیا جب اس نے چائے کی ٹرے پکڑاتے ہوئے انگلش کا جملہ بولا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ انار کی طرح دہکنے لگا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ ثاقب کن الفاظ کی بات کر رہا ہے۔ وہ ہکلانے لگی۔ وہ تو میں نے غلطی سے مجھے مطلب نہیں پتا تھا نا اس وقت۔ اب تو پتا ہے نا۔ ثاقب اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اب تو ماشاءاللہ تم انگلش بھی جانتی ہو اور اس جملے کا وزن بھی، تو کیا آپ وہ الفاظ دوبارہ سننے کو نہیں ملیں گے، وہ بھی سمجھ بوجھ کے ساتھ؟ فاطمہ نے شرم سے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نہیں بول سکتی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ شرم کیسی؟ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہو، اور ویسے بھی تم نے بھری محفل میں کہا تھا اب تو ہم اکیلے ہیں۔ ثاقب نے نرمی سے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ اس کی نگاہیں فاطمہ کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ اس لمحے کو قید کر لینا چاہتا ہو۔ آج نہیں بولو گی کیا؟ ثاقب نے دوبارہ اصرار کیا۔ اس کا لہجہ اب درخواست گزار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فاطمہ اپنی زبان سے اپنی محبت کا اقرار کرے۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت دونوں ہیں، بس وہ جھجک رہی ہے۔ ثاقب کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس لمحے کا شدت سے منتظر تھا جب فاطمہ کی زبان سے وہ اقرار سنے گا جس کے لیے اس نے اپنے جذبات کو سالوں تک دبائے رکھا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فاطمہ نے اپنی دھڑکتی ہوئی پلکیں اٹھائیں تو سامنے ثاقب کی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر موجزن پایا۔ آجا بیٹا، لے لو جو میں سننا چاہتا ہوں۔ ثاقب نے اسے پیار سے اکسایا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی بچی کو ٹافی دینے کا وعدہ کر رہا ہو۔ فاطمہ کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ مچل گئی۔ اسے وہ پرانا وقت یاد آ گیا جب اس نے انجانے میں یہ جسارت کی تھی۔ کیا حسین ہوئے انداز میں بولی تھی میں اس وقت۔ فاطمہ نے اپنی ہی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ ثاقب بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ ہاں، بہت حسین انداز تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہی الفاظ جو اس وقت کہے تھے جب مجھے سن کر غصہ آیا تھا۔ اب میں سننا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے معصومیت سے اسے دیکھا اور شوخ لہجے میں بولی، آپ ناراض ہو جائیں گے؟ اس دن کی طرح ڈانٹیں گے تو نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے کھلکھلا کر قہقہ لگایا۔ اس کی ہنسی جل ترنگ کی طرح کمرے میں گونجی۔ ثاقب اس کی ہنسی پر نثار ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بول رہی تو میں پہل کر دیتا ہوں تاکہ تمہارا ڈر ختم ہو جائے۔ ثاقب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی گمبھیر لہجے میں کہا، I love you فاطمہ، I love you so much۔ یہ الفاظ سن کر فاطمہ کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ سرخ رنگ اس کے گالوں پر پھیل گیا کیونکہ اب وہ ان الفاظ کا اچھے سے مطلب جانتی تھی۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے بلکہ ثاقب کی سالوں کی ریاضت اور محبت کا نچوڑ تھے۔ ثاقب نے اس کے کاندھوں سے تھام کر اسے ہلکا سے کھینچ کر خود کے قریب کیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ جواب دو نا فاطمہ، میں سننا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ اتنا نہ شرماؤ، نہیں تو اور بھی فدا ہو جاؤں گا۔ ثاقب نے سرگوشی کی۔ اس کے شرمانے پر بری طرح ہار رہا تھا۔ فاطمہ نے ہمت کی اور دھیرے سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، صرف محبت اور اپنائیت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص ہی اس کی کل کائنات ہے۔ ثاقب نے اس کی خاموشی کو توڑنے کے لیے آخری بار کیا، بولو نا، تمہیں تو جواب ہی نہیں دیا میری بات کا۔ اب تو تمہیں انگلش آتی ہے کہ نہیں آتی؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ جملہ ادا کیا جو اب اس کے دل کی آواز بن چکا تھا، I love you too ثاقب۔ یہ الفاظ سنتے ہی ثاقب نے اسے گلے سے لگا لیا اور اپنی مہر محبت اس کی پیشانی پر ثبت کر دی۔